السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ آیا کہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ معاشرے کے اندر آپ ارد گرد دیکھیں گے، یعنی ایک مکتبہ فکر یعنی بریلوی مکتبہ فکر یہ بات کہتا ہے کہ جی قبر کے اندر جب دفنا دیا جائے مردے کو پھر وہ مردہ سنتا ہے۔ بلکہ آپ نے مفتی سمر عباس اتاری کی گفتگو سنیں گے بھی، اور پہلے بھی سنی ہوگی پچھلی ویڈیو کے اندر۔ اس کے اندر وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے بزرگ زندہ ہوتے ہیں تو کم سنتے ہیں، قبر میں جا کر زیادہ سنتے ہیں۔ ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ مردے جو قبر کے اندر وہ سنتے ہیں، اور اگلی بات آیا کہ جب بندہ قبر پر جاتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ آیا ہے میری قبر کے اوپر۔ اسی واللہ سے ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، لیکن مفتی سمر عباس اتاری کی جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی پرانی ویڈیو ہے، یہ بھی بتاتا چلو، کیونکہ اس کے اندر ایک بندے نے یہ سوال یہی کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب ثابت کرے قرآن حدیث سے کہ مردے سنتے ہیں۔ وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ناظرین اگر آپ دوسری ویڈیو علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی سنیں گے نا مکمل، تو آپ کے عقیدے بھی درست ہو جائیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، دونوں علماء کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جلدی مکمل کیجئے۔ چلو آج پھر ایداں تے ایداں ہی صحیح۔ ایک منٹ گل کر، میں کہ میرا ٹائم میرے کو لے آ، جلدی کر سوال، جلدی کر، منٹ مار۔ ایک سوال تم نے بندہ یہ کہہ رہا ہے جی سوال یہ لکھا ہے ایک مرزے دا متاثر ہے، ادھر میرے ال میں بھی پڑھنا نا تینوں۔ او یار میری سننا، او یار اگے بھی ایداں دے رولے پے سن تے او ہن بندے روندے پھردے نے تے تو بھائی چپ کر، محفل تقریر نہ خراب کر، بیٹھ جا ادھر، شرم کرا یا کر۔ میں ہن قرآن دا پڑھ لینا، چوڑ جاندی ہے کسے مدرسے تو پڑھیا نہیں، کم ویکھ لا تو اپنے چگل جاندی، تینوں شاہ صاحب کہندے نے تینوں شرم نہیں آوندی بھائی؟ ہن سن تیرا میں سارے سوال کہندا جی اللہ نے قرآن فرمایا مردے نہیں سن سکتے، ادھر قیامت تک نہیں سن سکتے۔ ادھر آ ہن میں تینوں دسنا، بہ جا او بہ نا، اے ویکھو اے دا ہن میں آپریشن کرن لگیا جے، آپریشن، اور کس طرح اے ویکھی ادھر، ایک منٹ اوے ادھر ویکھو، اللہ نے قرآن فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، فرمایا ایک منٹ سنیا جے، اے ہن مولوی صاحب نو میں جواب پہ دینا، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا۔ ایک منٹ مردہ زندہ ہوتا ہے؟ اچھا دوسری سنیا جے، یہ بات ہے کہ یہ شہید سنتا یا نہیں سنتا؟ اگر یہ حدیث پاک، اور تقریر نہ خراب کر، ایمی کھلے نہ کھا لی، اگے میں میک بڑے دیتے نے، ہن میں لتر ماراں گا۔ ادھر سن، چبڑے جاندی ہے تینوں سمجھ نہیں آؤندی میں کی کہندا پیا، کھچ دی کھچ، وڑ گیا تو مجمع دے وچ، بکواس کرنے کی بات نہیں ہے۔ بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا۔ اے ہن سن، ایتھے بیٹھ، تواڈے ورگیاں 100 چبڑاں ویکھیاں، ایڈی سونی تقریر ہوئی تو وچ کھچا مارنا ہے؟ بکواس کرتے ہیں آ کے، تیرے ورگے شکل ویکھو یار دی۔ ادھر دیکھ یار، مردے نہیں سنتے، نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا احد والے سارے شہید ہیں، قیامت تک کے لیے جو ان کو سلام کرے گا یہ سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے۔ اور تینوں جھوٹے سے ہی سمجھ آئیے یا نبی پاک نو سمجھ آئیے؟ چبڑا مار دے ہو۔ اور پھر دوسری دلیل بھی سنو، صحیح بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس دن، اے مسلم دے اندر بھی ہے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکے کو بدر والے دن آپ سارے کافروں کو مار کے آپ نے گڑے میں ڈالا نا، تے نبی پاک نا گڑے تے کھلو کے کہندے ہاں بھئی ابو جہل او دس تیرے نال کی بنیا، ہاں بھئی اوے امیہ دس تیرے نال کی بنیا؟ کہ حضرت عمر بن خطاب نے آکھا یہ تو مر مک گئے نے، اسی وڈ چھڑیا تے بھی سن دے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں۔ اوے اس بدھو نو دسو جھوٹ نو، اگر کافر سن سکتا ہے تو میرا داتا بھی سن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، فیض رضا،
फैज मुहद्दिस आजम पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। फैसलाबाद वाले हो सुन्नी या हक अदा कर छड़े आज जज़ाकल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूं और यार मैनू एक गल दा जवाब देना जे, अगर मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता तो नेज़े पर चढ़कर हुसैन ने कुरान कैसे पढ़ा था? ये आ गई झूठा को गल करने वाली, पूछने वाला कोई नहीं है। ये मिर्जे की दुम पे पांव आया है ना, तो इस वास्ते चीखे हैं पुत्र है। बातें करते हैं आप। बैठ जाएं तमाम सुन्नी अहबाब अपनी अपनी जगह। तमाशा बनाया लोगों ने यार, पूछने वाला कोई नहीं है। तो कुरान समझ आ गया। और इधर आओ, जो मैं अगली बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हजरात को। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गल सियाबा दी शान दी हुंदी पई है, तो मुर्दे नहीं सुन सकते, तो मुर्दे मक्खी नहीं बना। तेनू कहने आख्या मुर्दे मक्खियां बनाते ने, साडा अकीदा है। कहने आख्या तेनू? कहो खुदा दा अकीदा साडा है, इल्जाम तू लाई जाना है। आपको किसने कहा है कि हमने ये कहा कि मुर्दे मक्खियां बनाते हैं? किसने कहा है? हमने कब कहा है कि मुर्दे कोठियां बनाते हैं? किसने कहा यार? कभी सुने हैं? दसो। ऐसे इल्जाम लगाना यार, कुछ खुदा का खौफ करो। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं वो पता क्या करते हैं? इधर देखना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता। आप फरमाते हैं अन्ने नु अखां भी मैं दिन्ना। क्यों शिरक तो नहीं होया? इसका मतलब ये है अल्लाह ताला उनको ताकत देता है। और ये तो सबका अकीदा, जिसको अल्लाह ताकत दे दे वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताकत ना दे, भाਵੇਂ नबी है भाਵੇਂ वली है, कारी कुछ नहीं सकता, ये अकीदा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सच्ची बात लड़ती है। अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है। देखिए गल मिर्जे दी होई ना सके वेख ला फिर तारी दा सौदा खरा है कि नहीं है? ये खुदा दा ना, मैं तुहानू पहलो दस के हटिया, तुसी साडे वर्गे बंदे लभणे ने। समझ आई ना? सारियां नू राजी करके जाने वाले होर हुंदे ने, मसलक का पहरा देने वाले और होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यहां तक फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि वो होता है ना गारा, फरमाया गारे का परिंदा बना के मैं फूंक मार दूं तो वो उड़ जाता है। तू अजे मक्खियां ते खलोता है, साइयां ने पूरा पूरा परिंदा बना छड़िया है। कब? जब अल्लाह ने ताकत है। अल्लाह ते खैर सल्ला। को खुदा का खौफ करो यार, बंदों को खुदा से मिला रहे तो शर्म नहीं आती? लोगों पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा या कुरान में है या हुजूर के फरमान में है। हाँ, बाकी मुर्दे नहीं सुनते। मैं कहा इन्हें ते राजी हैं या तेन अगे भी हदीस पढ़ा, नबी पाक ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना तो चल के कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ते जे सुनदे नहीं ते सलाम मिट्टी दियां ढेरियां नूं कहंदे। तो फिर मेरा अकीदा ये है, अगर तेरा नाना मर जाए तू सलाम आके तो सुन सकदा है, हुसैन दा नाना सलाम नहीं सुन सकदा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? इस वास्ते जागो। जो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बांधा हुआ है, सहाबाए कराम के खिलाफ बकबक करता है। अब जरा उसका कोई मुतासिरा और भी बैठा है तो जरा दसे आ जाए। समझ आई ना? हालांकि अगे अगे हुंदा सी मैं स्पीकर दे दिंदा सी, हुण नहीं। हुण मैं यकीन करो मैं नाल डांग रखनी है। हुण तमाशा बनाया है लोगों ने। 5 लाख रुपया महफिल चलाया सानू सुनने वास्ते, तेरे वर्गी झूठ नूं नहीं। एडा शौक ही अपना को मौलवी लैके आ, तेनू दसीए मौलवियां ना पेड़ किवें पैंदा हुंदा है। ये तमाशे बंद करें भाईजान, बंद करें तमाशे। अपने घर चलो। तुहाडे च कोई नहीं जमया तो मैं की करा? साडे ते मुहद्दिस आज़म दी क्या बात है? क्या बात। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? सहाबाए कराम के बारे में जाग रहे हो तो सुनामा हदीस है, तगड़े हो वो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह यूशिका अन याखुदहू। सुभान अल्लाह। औ कमा काला अलैहि सलाम। नबी पाक के सहाबा की शान है। इन्हें मैं किताबां चो दसना, मैं भी किताब ही खोली बैठा। तकड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते लोगो
میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا، میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، اور میرے صحابہ سے جو بغض رکھے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ اب دیکھو صحابہ کا پیار نبی کا پیار، صحابہ کا بغض نبی کا پیار کرنا یہ یا بغض کرنا یہ حدیث بتا رہی۔ اور آگے فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اچک لیا جائے گا۔ اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ ہدایت ہی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ادب ہی چھین لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی بے ادب نہ بننا۔ قرآن مجید برہان رشید پڑھ کر احادیث پڑھ کر غلط مطلب بیان کرتے ہو اور بے ادب بنتے ہو اور لوگوں کو بناتے ہو، جبکہ قرآن و حدیث بتا رہی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ کبھی بھی نہ ان کو تکلیف دینی ہے نہ غلط بات کہنی ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں سنا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ ترجمہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے لوگو میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا، برا نہ کہنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا جو ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور سارے جہاں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کبھی کوئی نازیبا بات نہ کرنا، کبھی بے ادبی والی بات نہ کرنا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ اللہ اس کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ ہی اللہ نفل قبول کرتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبیاں کرنے والا جتنا مرضی نمازیں پڑھے، جتنا مرضی نفل پڑھے، اللہ فرماتا میں قبول کرنے ہی نہیں۔ اور ادھر دیکھو میں یہاں پر صحابہ اور اہل بیت دونوں کی بات بیان کروں۔ اہل بیت وہ ہیں جب تک درود نہ پڑھو تو نماز کامل نہیں ہوتی، تے صحابہ ہونے جدو تک پیار نہ ہوئے نماز مڈو نہیں ہوندی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں گھروں سے پیار کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری حدیث، اب جاگ رہے ہو تو تیسری بھی عرض کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عطا بن ابی رباح حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من حفظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ۔ فرمایا جو میرے صحابہ کی عزتوں کی حفاظت کرے گا قیامت والے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اور آگے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت والے دن ہم اس کی حفاظت۔ اور حضور کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا شفاعت کر کے رب جنت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے اور داخلہ جنت بھی کروائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اب آ جائیے، کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ ٹھلے پہ گئے ہو، کنیاں ہو گئیں نے؟ 4 11 دی چوتھی پڑھا، بیٹھے بول دے پے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه۔ فرمایا لوگو میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا۔ کیوں؟ فرمایا ان کا مقام اونچا ہے۔ کتنا؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی خیرات کر دے تو فرمایا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ صحابیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ نبی پاک صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور 4 یاروں کی چوتھی حدیث، جاگ دے بیٹھے تو 5 تن پاک دی نسبت دی 5ویں بھی سنا ما سبحان اللہ۔ سننا ذرا نبی پاک کیا فرما رہے ہیں۔ سنی ہر بندہ ذرا چہرے پر اطمینان لے کے آئے، سکون لے کے آئے، مسکراہٹ لے کے آئے۔ حدیث بڑی ٹاپ دی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام۔ فرمایا لوگو میرے صحابہ کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے۔ اس کی شرح یہ ہے جس ہنڈیا میں نمک نہیں ہوتا اسے بھی کوئی منہ نہیں لگاتا، اور جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہوتا اسے بھی کوئی پسند۔ کرو گے صحابہ سے پیار یا نہیں کرو گے؟
یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور حضرت امام حسن بصری کا قول موجود ہے، فرمایا ذہب ملح القوم، فرمایا قوم کا نمک کم ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ لوگ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ تب کی بات ہے، اگر آج کوئی بات کرے پریشان نہ ہوا کرے، صرف سمجھا کریں بھی لانتی ہے، چونکہ صحابہ کے خلاف بولنے والے کو لانتی کہا گیا ہے۔ اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ چھٹی حدیث سنا رہا ہوں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، یہ نہیں کہنا جڑا جتھے لگائے لگائے رہے نا، میرے نبی نے فرمایا جب کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے تو اسے یہ کہو تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ اے تے ساڈے پیراں نوں، نقیباں نوں، نعت خاناں نوں، مولویاں نوں سوچنا چاہیدا ہے۔ ربیع الاول ساڈے نال تے محرمہ چودھر کھڑا ہو، یک در گیرو محکم گیر، کیوں شاہ جی کھڑا ہو، تینوں سنیاں نے تھوڑیاں روٹیاں دتیاں، تیریاں پراڈو گڈیاں، تیریاں کوٹھیاں بناتیاں، تیرے انگلینڈ دے ویزے لواتے، ہجے جانا گل میں کرنا، ساتھ تواڈے سکے پے نے، اس واسطے سبحان اللہ کہو سارے حضرات پہ۔ اگر جاگ رہے تو ساتویں حدیث بھی پڑھوں؟ نہیں، میرا خیال ہے تھک گئے ہوں، ہیں تھکتے نہیں گئے ہو؟ ذرا موبائل تو نکلے بھی سونے، بہت مہنگی تقریر کرتا بیٹھا پترا، موبائل تو نکلی ذرا۔ اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سلا ترفدوہن، اب اس کا ترجمہ میں مفہوماً آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا ہے تین چیزوں میں کبھی گہرائی میں مت جانا، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اور تین چیزاں چھڑ آجے ورنہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ کہا وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک فرمایا میرے صحابہ کے خلاف باتیں نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، گل ہی موک گئی۔ دوسری بات والنظر فی النجوم، فرمایا تارے ویکھ کے حساب نہ لایا جے، اور نجومی سانو کیا کہندے نے تواڈے ڈبے پیر نے، 2 نمبر پیر نے، میں کہا اسی نجومیاں نو نہیں مانتے، تو پیراں دی گل کرن دے ہیں۔ ہم ہر روز پیر کو مانتے ہیں جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو، اگر اس کے مطابق نہیں تو ہم اس پیر کو پیر مانتے ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نجومیاں دے پیچھے نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ والنظر فی التقدیر، فرمایا تقدیر کے بارے میں بھی زیادہ بحث نہیں کرنی، یہ جو ہماری تقدیر ہے نا اس کے بارے میں بحث کرنے سے بندہ بہت زیادہ بحث کرے اور اس کی گمراہی میں چلا جائے نا گہرائی میں تو بندہ گمراہ ہو جاتا، بس اوقات کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا ایک مسئلہ سمجھا دوں۔ تقدیر کے بارے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھ دیا ہے، لیکن پھر موٹی موٹی تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مبرم حقیقی، ایک ہوتی ہے مبرم معلق، ایک معلق اور ایک مبرم حقیقی، اور جو مبرم حقیقی ہوتی ہے وہ بدل نہیں سکتی، جی میں مرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بدل جائے، میں مرنا تے مرنا ہے، تسی مرنا تے مرنا ہے، نہیں توجہ فرما رہے نا، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، کبھی بدل ہے، اٹل فیصلہ، اور جو اللہ کے علم میں اٹل ہے وہ کبھی بدل سکتا، بولو نا۔ اچھا دوسرا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں معلق۔ معلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی نہ کسی چیز پر لٹکایا جاتا ہے اس کو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اس بندے کے نصیبوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اگر نمازی بن جائے، صالح بن جائے، مجھے سجدہ کر لے، صدقہ و خیرات کر لے تو ہم اس کی مصیبت ٹال دیں گے۔ جیسے نبی پاک نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو کوئی ہوں یہ آکھے میں نہیں جدو ساڑیاں نصیباں جی لکھا تو صدقہ کیوں دئیے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کرنی، تقدیر کی مخالفت۔ حضرت مولا علی کی بات سناؤں آپ حضرات کو؟ بولو نا یار۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، انہیں آکے حضرت گالے وے بھائی یہ ہر کم ساڑی تقدیر چ لکھے ہے تے پھر آپ دعا کیوں کرنے ہیں؟ اے جی اے دعا کر دیو، اے دعا کر دیو، اے دعا کر دیو، کیوں کرنے ہیں؟ مولا علی مسکرا پڑے، فرمایا یار تینوں اتنا ہی نہیں پتا؟ کہتا میں نہیں پتا۔ فرما ہو سکتا ہے اللہ نے تیرے نصیبوں میں لکھا ہی یہ ہو کہ جدوں جدوں دعا منگی جائے گا تو ادوں عطا کر دے جایا جے۔ ہو سکتا تیری تقدیر ہی انج لکھی ہوئے۔ تو وہ چپ ہو گیا، کہتا یار یہ تو مینوں کدی بھی میرے ذہن چ نہیں آیا۔ تو فرمایا اسی واسطے تقدیر دے زیادہ آگے نہیں جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔
میں نے دیکھا تو وہ ایک مماتی عالم عطا اللہ بندیالوی گمراہ کا تھا. میں عمرے پہ گیا تو میں میدان بدر میں گیا تو وہ جہاں شہدائے بدر ہیں جہاں وہ مدفون ہے شہدائے بدر اور ان کی تختی جہاں لگی ہوئی ہے شہداء کے ناموں کی اس کے قریب کھڑے ہو کے میں نے اس قلیب بدر کا ایک نقشہ سا پیش کیا تھا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں یا میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں، میرے قطعاً میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لیکن پھر بڑی تکلیف ہوئی. ایک عالم وہاں پہنچے اور انہوں نے دوسرے تیسرے دن اس کی تردید کی کہ ایک مماتی گمراہ مولوی آیا. آپ ذرا ان کی زبانیں ملاحظہ فرمائیں، کتنی شیرینی ٹپکتی ہے ان کی زبانوں سے. سورت فاطر کی آیت نمبر 22 وما انت بمسمع من فی القبور. میرے پیارے پیغمبر آپ قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتے. اور یہاں کہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. میرے پیارے پیغمبر آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء. اور آپ بہروں کو بھی اپنی آواز سنا نہیں سکتے. اذا ولوا مدبرین. جب وہ بہرے پیٹھ دے کے جا رہے ہوں، بہرا سامنے ہو، بندہ کوئی بات کرے اشارہ کرے تو شاید وہ سمجھ، لیکن جب اس نے پیٹھ دے دی اور آپ پیچھے سے اس کو آواز لگائیں تو آپ اپنی آواز اس بہرے کو سنا نہیں سکتے. وما انت بہادی العمی. اور آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے. جو اندھا راستے سے بھٹک جائے آپ نابیناؤں کو اور اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فہم مسلمون. اور وہ فرما بردار ہیں، یعنی ان میں انابت ہے، رجوع ہے، طلب ہے. انہیں تو آپ اپنی بات سنا سکتے ہیں. ضدی، ہٹ دھرم، دھڑے بندی کا شکار آپ ان لوگوں کو حق بات منوا نہیں سکتے. یہ 3 آیتیں ہیں جی قرآن میں جو اس بات پر بڑی کھلی دلیل ہیں کہ مرنے والا، فوت ہونے والا، الموتا. الموتا کا الف لام استغراقی ہے، یعنی اس میں نیک بھی اور بد بھی، اچھے بھی اور برے بھی، عالم بھی اور جاہل بھی، پیر بھی اور ان کے مرید بھی، اللہ کے نبی بھی اور ان کے امتی بھی. یہ سب کو شامل ہے الموتا. اور یہ 3 آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ مردے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے.
آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عام مردے ہوں یا انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، نیک بندے ہوں، وہ سب دنیا والوں کا سلام کلام سنتے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ ایتیں نہیں پڑھی؟ یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان میں بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، تو کیا ان کی نظروں سے یہ ایتیں نہیں گزری؟ پھر وہ کیوں قائل ہو گئے مردوں کے سننے کے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اس کا مفہوم یہ مراد لیا کہ یہاں سنانے کی نفی ہے کہ میرے پیغمبر آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سنتے بھی نہیں۔ ایک ان کا یہ جواب ہے ان آیتوں کا، یہ وہ لوگ دیتے ہیں۔ کیا سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں؟ آپ سنا نہیں سکتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ مردے سنتے بھی نہیں؟ دوسرا ان کا جواب یہ ہے کہ یہ کفار کو جو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے یہ عدم استفادہ میں دی گئی، یعنی تشبیہ اس بات میں دی گئی ہے کہ وہ آپ کے کلام سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح مردے کلام سن کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح مشرکین بھی آپ کی بات سن کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دو چیزیں ان کے ذہن میں ہیں اور انہوں نے ان آیتوں کا مفہوم یہ مراد لی ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ ان آیتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، گفتگو، آذان، آواز، دعا، پکار نہیں سنتے؟ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا ہے؟ یہاں سننے کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سننا۔ یہ ان کا خیال ہے ان لوگوں کا، لیکن اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے۔ اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، صرف مردوں کے سننے نہ سننے کا ذکر نہیں ہے، تین چیزوں کا ان آیتوں میں ذکر ہوا ہے۔ پہلے نمبر پہ مردوں کا کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہاں تو آپ نے مانا کر لیا کہ سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی نفی نہیں ہو۔ سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں آگے جو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، میرے پیغمبر آپ بہروں کو بھی اپنی بات سنا نہیں سکتے، تو اس کا بھی یہی معنی ہوگا کہ بہرے سنتے تو ہیں، آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے۔ اور آگے جو اللہ نے کہا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، آپ اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے، تو وہاں بھی یہی معنی مراد ہوگا کہ اندھے دیکھتے تو ہیں لیکن آپ اندھوں کو دکھا نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی مزے کا خیز بات بن جائے گی کہ بہرے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، مردے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، اندھے دیکھتے تو ہیں، آپ دکھا نہیں سکتے۔ تو بڑی مزے کا خیز بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کافر دنیا میں تھے، زندہ تھے، اور میرے آقا انہیں سناتے تھے، ابو جہل کو، ابو لہب کو، ان مشرکین کو جب میرے آقا سناتے تھے قرآن، تو وہ سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے۔ اس دنیا میں جب وہ موجود تھے، میرے آقا سناتے تھے تو وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی قوت میں تو کمی کو نہیں آئی، وہ تو اب بھی سن رہے ہیں۔
अलियाज़ बिल्लाह खाकम बदहन नबी पाक के सुनाने में कमी आ गई। यही आप कहना चाहते हैं? दुनिया में थे तो मेरे नबी उनको सुनाते थे और वो सुनते थे, और वफात के बाद वो सुनते तो हैं लेकिन आप उनको सुना नहीं सकते। तो ये बड़ी मुझे का खेज बात है। दूसरी बात ज़हन में ये रखिएगा कि ये जो आयतें हैं ना मैंने पढ़ी है, सूरत रूम की आयत, सूरत नम्ल की आयत, ये अदमे सिमा पर, यानी इस बात पर के फौतशुदा लोग दुनिया वालों का कलाम पैगाम कोई गुफ्तगू सुनने की सलाहियत नहीं रखते, ये सबसे पहले हमने पेश नहीं की बतौर दलील, मैंने पेश नहीं की, ना हमारी जमात के किसी अकाबिर ने पेश की है। इन आयतों को सबसे पहले मुर्दों के न सुनने पर पेश करने वाली शख्सियत का नाम है फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले उन्होंने ये आयत पढ़ी थी। कब? जब मुशरिकीन के 70 आदमी मारे गए थे बदर में, और 3 दिनों के बाद आपने उन्हें घसीट के एक कुएं में फेंक दिया। उस कुएं में फेंकने के बाद आप उसकी मुंडेर पे आए और आपने एक एक काफिर को आवाज लगाई, ऐ अबू जाल, ऐ उतबा, ऐ शैबा, ऐ उमैया, जो वादा हमारे साथ हमारे रब ने किया था कामयाबी का, फतह का, वो वादा तो हमने सच्चा पाया, अल्लाह ने आज सच कर दिखाया है। जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था जहन्नम का, अजाब का, शिकस्त का, तुमने भी उसे सच्चा पाया या नहीं? ये मेरे आका ने उन 70 काफरों से खिताब किया। वो मुशरिकीन थे, उनमें अबू जाल है, उतबा है, शैबा है, उमैया है। आप उनको खिताब कर रहे हैं, जो वादा हमसे हुआ अल्लाह ने पूरा कर दिया, जो तुमसे रब ने वादा किया था तुमने भी उसे पूरा पाया या नहीं पाया। जब मेरे आका उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें खिताब कर रहे हैं, तो एक रिवायत में आया सबसे पहले हजरत उमर बोले। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अतुनाबीहिम बादा सलासिन, आप उनको आवाज लगा रहे हैं 3 दिनों के बाद, हल यस्माऊना, ये जरा लफ्जों पे गौर करेंगे आप, हल यस्माऊना, क्या वो सुन रहे हैं? सुनने की बात है, यही बात आपकी तवज्जो के लिए कहना चाहता हूं। आप 3 दिनों के बाद इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हल यस्माऊन, क्या ये आपकी बात को सुन रहे हैं? जबकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नका ला तुस्मिउल। तो सबसे पहले इस आयत को इस बात पर कि मरने वाले दुनिया वालों की कोई बात सुन नहीं सकते, इस आयत को सबसे पहले किसने पेश किया था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये है जी बुखारी, सफा 566 है जी, और इसकी जिल्द दूसरी है। और मैंने जहां से पढ़ा वो है जी मुस्नद अहमद, सफा 287 है जी, इसकी भी जिल्द दूसरी है जी। ये 2 हवाले मैंने लिखवा दी, एक बुखारी से है जी और एक मुस्नद अहमद से है। पूछने वाले कौन है? हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने क्या कौन सी आयत पढ़ी थी? इन्नका ला तुस्मिउल मौता। एक और रिवायत है जी, ये बुखारी से है जी, बुखारी उसका सफा नंबर है 573, जिल्द है दूसरी। सिर्फ हजरत उमर नहीं बोले, काला नासुम मिन असहाबिही, सहाबा में से बहुत सारे लोग बोले। अब सिर्फ हजरत उमर नहीं, बहुत सारे लोग बोले। और एक हवाला मैं और लिखवाने लगा हूं, मुस्नद अहमद है जी, सफा 276 है, इसकी जिल्द दूसरी है। फकाल लहू असहाबहू, जब नबी पाक ने उन मरने वालों से, हलाक होने वालों से, कुफार से बात की ना, तो कई सहाबा
انہوں نے نبی پاک سے یہ بات کی، یا رسول اللہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں جن میں روحیں موجود ہو نہیں ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے میرا یہ بیان اور میرا یہ درس جس بندے تک پہنچے، میرا اس سے سوال ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، آپ بھی اس کے مقابلے میں دلائل دیجئے جو آپ کے پاس کوئی دلیلیں ہیں، تو میری دلیل کو دلیل سے توڑیے گا اور اتنی وزنی دلیل لائیے گا جتنی وزنی دلیل میں لا رہا ہوں۔ قرآن کی 3 آیتیں، بخاری، مسند احمد اور فرمان حضرت عمر کا اور فرمان صحابہ کا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کا یہ پوچھنا کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کو ہلاک ہوئے 3 دن ہو گئے، کیا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کا کلام ہو؟ اگر صحابہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ مردے دنیا والوں کی کلام سنتے ہیں تو صحابہ کو تعجب کرنا چاہیے تھا۔ پھر صحابہ کو تعجب کیوں کرنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، 3 دن ہو گئے ان کو مرے ہوئے، ان کی اجساد میں روحیں موجود نہیں، تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کا کلام ہو نہیں سنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ حضرت عمر کے جواب، صحابہ کے اس تعجب کے جواب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ بھی بخاری میں اسی جگہ پہ جو حوالے میں نے پہلے پیش کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، ہاں سنتے ہیں نا، تو ہم نہیں پتا کہ مردے سن دیں؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نبی پاک کو، تمہیں نہیں پتا کہ مردے سنتے ہیں، عجب کیوں کر رہے ہو؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن میرے نبی نے اس کے بجائے کہا انہم الان یسمعون ما اقول لہم۔ کتنی قیدیں میرے نبی نے لگائیں؟ 3 قیدیں لگائیں میرے نبی۔ حالانکہ نبی پاک کو کہنا چاہیے تھا سنتے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ مردے سنتے ہیں، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یہ نہیں کہا، میرے نبی نے 3 شرطیں لگا کے جواب دیا، انہم، بے شک وہ، یعنی جن مردوں سے میں بات کر رہا ہوں صرف یہ، ہر مرنے والا، یہ میرے نبی نے پہلی قید لگا دی۔ الان، اب، ہر وقت نہیں، ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہر بات نہیں۔ کتنی قیدیں لگا کے میرے نبی نے جواب دی؟ 3 قیدیں لگا کے، صرف یہ مرنے والے ہیں، صرف اب، صرف میری بات یسمعون سن رہے۔ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سننے کے صرف قائل نہیں ہیں، وہ ہر مرنے والے کے سننے کے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان، چاہے وہ نیک ہے یا بد، جو بھی ہے، قبرستان میں جائیں آپ سلام کرتے ہیں وہ سنتے، وہ ہر مرنے والے کے سننے کے قائل۔ یہ جو میرے آقا نے کہا نا کہ جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، اسے ان لوگوں نے اپنے دعوے کی دلیل بنا لی۔ دیکھا، نبی پاک نے فرمایا جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ اس کو سن رہے ہیں،
تو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کی بات سنتے ہیں. اس سے انہوں نے دلیل بنایا. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ یہی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جس میں نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ اب جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ اس کو سن رہے ہیں. بالکل اسی کے ساتھ آگے روایت ہے، حدیث ہے. اسے وہ حضرات کبھی نہیں دیکھیں گے، بس یہاں تک دیکھیں گے اور کہیں گے دیکھو نبی پاک نے فرمایا، وہ سن رہے ہیں. جب یہ بات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی اور انہیں کہا گیا کہ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ بدر کے 70 کفار جن کو میں نے خطاب کیا ہے وہ میری بات کو سن رہے ہیں. حضرت عائشہ کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ کی اور میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالی، کیا کہا؟ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انک لا تسمع. اب مردوں کے نہ سننے پر اس آیت کو بطور دلیل کس نے پیش کیا؟ بولو تو صحیح یار. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو بطور دلیل پیش کی. انکار کر رہی، کیسا یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا انک لا تسمع. تو کہنے والوں نے کہا ماں جی، ابن عمر کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے. تو میری ماں کہتی ہیں وہ بھول گئے ہیں، وہ بھول گئے. میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ جس جہان میں اب ام المومنین کی فراست دیکھو، ام المومنین کی ذہانت دیکھو، فطانت دیکھو، متانت دیکھو، علم کی گہرائی دیکھو اور قرآن پہ نظر دیکھو. بندہ حیران ہو جاتا ہے خدا کی قسم. اتنا علم، اتنا تفقہ، اتنی گہرائی. میری ماں نے کہا کہ انہوں نے سمجھی نہیں ہے بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جس جہان میں یہ مشرکین پہنچ چکے ہیں ان کو وہاں جا کے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں سچا نبی ہوں. یسمعون کا معنی حضرت عائشہ نے کیا یعلمون. اٹھا لو بخاری، یہاں یہ روایت موجود ہے، اس کے ساتھ یہ موجود ہے. یعلمون کا معنی کیا کیا؟ یسمعون. یسمعون کا معنی کیا کیا؟ یعلمون. سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا. جس جہان میں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام سچا دین تھا، میں سچا نبی تھا. ام المومنین کی فراست دیکھیے، قرآن کی آیت کو اپنی جگہ پہ رکھا اور میرے نبی کے فرمان کی ایسی تعویل کر دی کہ وہ بھی قرآن کے مطابق. یہ جو کلیب بدر کی روایت ہے اسے میں عمرے پہ گیا تو میں میدان بدر میں گیا تو وہ جہاں شہدائے بدر ہیں، جہاں وہ مدفون ہیں شہدائے بدر، اور ان کی تختی جہاں لگی ہوئی ہے شہداء کے ناموں کی، اس کے قریب کھڑے ہو کے میں نے اس کلیب بدر کا ایک نقشہ سا پیش کیا تھا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں یا میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لیکن پھر بڑی تکلیف ہوئی. ایک عالم وہاں پہنچے اور انہوں نے
دوسرے تیسرے دن اس کی تردید کی کہ ایک مماتی گمراہ مولوی آیا. آپ ذرا ان کی زبانیں ملاحظہ فرمائیں، کتنی شیرینی ٹپکتی ہے ان کی زبانوں سے، اور کتنے خوبصورت ان کے الفاظ ہوتے ہیں. حالانکہ میری اس پوری تقریر میں نہ کسی پہ فتویٰ تھا، تقریر کیا تھی وہ تھوڑا سا بیان تھا، نہ کسی پہ فتویٰ تھا نہ بد زبانی تھی، لیکن انہوں نے جناب بات تو ان سے بنی کوئی نہیں. جواب دو نا اس بات کا، ام المومنین کی اس بات کا جواب دو نا. ام المومنین نے یسمعون کا معنی یعلمون کیا ہے، سما بمانا علم، سننا بمانا جاننا، اور اس آیت کو پیش کیا ہے تمہاری اور میری ماں نے، انک لا تسمع الموتى. اس کا جواب دو نا. حضرت عائشہ کا رجوع ثابت کرو نا کہ حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا. کوئی بات سامنے، رجوع کیا تھا جی؟ ذرا وہ بھی سنو. نبی پاک دفن تھے تو میں بغیر پردے کے داخل ہوتی تھی. حضرت عمر دفن تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے تو میں بغیر پردے کے داخل ہوتی تھی. جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کر کے داخل ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ تو اس کی قائل ہیں. میں نے کہا موضوع بحث تو سننا ہے، دیکھنا تو ہے ہی نہیں. گفتگو تو ہو رہی ہے سننے نہ سننے میں. آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں ان کو دیکھنے کی ہے، وہ سننے کی دلیل کیسے بنی آپ کی؟ دلیل دعوے کے مطابق بولا، دعویٰ ہے سننے کا، دلیل کس کی دے رہے ہیں؟ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں داخل ہوتی تھی. میں پوچھ سکتا ہوں کتنے کمرے تھے وہاں؟ کہاں سے داخل ہوتی تھی؟ ایک ہی تو حجرہ تھا، داخل کہاں سے ہوتی تھی؟ روایت کے لفظ تو دیکھو. پھر یہ مستدرک حاکم جو ہے یہ خود شیعہ ہے، جہاں سے آپ نے روایت لی ہے، یہ ام المومنین کی کم عقلی ثابت کرنا چاہتا ہے. دشمن ہے نا حضرت عائشہ کے، مخالف ہے نا حضرت عائشہ کے، تو حضرت عائشہ کی کم عقلی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. حضرت عائشہ اتنی کم عقل تھی، انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ جو عمر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے وہ کپڑے سے نہیں دیکھ سکتے. نیچے سے وہ دیکھ رہے ہیں، مٹی مانے نہیں ہے، اور وہ دوپٹہ سامنے آیا، دوپٹہ مانے بن گئے. آپ نے اس روایت کو لیا. کوئی کام کی دلیل ہے تو پیش کریں. جی کسی کو گمراہ کہنا، مماتی کہنا، شیطان کہنا، فتوے لگانا، یہ تو کوئی بات نہ. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ یہ اس حدیث کے راوی، یہ بخاری کی جو حدیث میں نے پیش کی جس میں ان کے سننے کا ذکر ہے، پھر میری ماں کا جواب ہے کہ سننا نہیں جاننا. وہ راوی ہے حضرت قتادہ. حضرت قتادہ کا قول پڑھو. حضرت قتادہ کیا کہتے ہیں؟ وہ راوی ہے اس حدیث کا. احیاہم اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان مردوں کو زندہ کر دیا تھا، انہیں حسرت دلانے کے لیے، افسوس دلانے کے لیے، تاکہ نبی پاک ان سے بات کریں، انہیں حسرت ہو، ندامت ہو، افسوس ہو. احیاہم اللہ. حضرت قتادہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے. انہوں نے اگر سنا بھی تھا تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں اللہ نے کیا کر دیا تھا. حضرت راوی جو حدیث کا راوی ہے اس کا قول تو آپ پڑھیں. پھر اٹھائیے فتح القدیر، اٹھائیے روح المعانی، اٹھائیے دوسری تفسیر کی کتابیں. کیا انہوں نے نہیں لکھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے؟ نہیں لکھا انہوں نے. فتح القدیر نے نہیں لکھا، روح المعانی نے نہیں لکھا، ہدایت کے شارح نے نہیں لکھا کہ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا. معجزہ. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں
बताइए, मोजज़ा तन नबी पाक ने लकड़ी के तने से बात नहीं की, नहीं की। पत्थरों ने आपको सलाम नहीं किया, कंकरियों ने कलमे नहीं पढ़े। मोजज़ा तन तो लकड़ी का तना भी बात कर रहा है, जिस तने के साथ आप पेट लगा के खुतबा दिया करते थे, फिर आपके लिए मिंबर बना दिया गया। आप उस तने को छोड़ के मिंबर पे आए तो उस तने से रोने की आवाजें, इतने सिर्फ सुनन की गल नहीं, इतने तो रोन की भी गल है। रोने की आवाजें आई, मेरे नबी उसके पास आए, मेरे नबी उस नाल गल्लां कीतियां। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई। नाज़रीन, पहले नंबर पे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ बढ़ते हैं। सूरतुल फातिर पढ़ेंगे तो उसके अंदर चले हम दो चार आयत हम आपको सुना देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। फरमाया, ए लोगो, आप सारे के सारे फ़कीर हो, अल्लाह गनी है, अल्लाह बादशाह है। आगे हम थोड़ा चलते हैं। कुरान कह रहा है, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुल नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। फरमाया, रातों को दिनों के अंदर, दिनों को रातों के अंदर तब्दील करने वाला कौन है? एक अल्लाह। कभी सूरज आ जाता है, कभी चांद आ जाते हैं, इन दोनों को चमकाने वाला कौन है? एक अल्लाह। फरमाया, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। जिनको आप पुकारते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर, जिनकी पूजा आप कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को छोड़कर, वो तो एक खजूर के अंदर गिटक होती है, गिटक के अंदर एक सुराख होता है, सुराख के अंदर एक धागा होता है, उसके भी मालिक नहीं है। यही सूरतुल फातिर का मुताला करेंगे तो इसके अंदर आयात हैं। फरमाया, वलज़्ज़ुलुमातु वलन-नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। वलज़्ज़िल्लु वल-हुरूर, धूप और साया बराबर नहीं हो सकते। आगे क्या फरमाया, वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। यानी एक बंदा जिंदा है और एक बंदा कब्र में चला गया, ये बराबर नहीं हो सकते। अब आपने अल्लामा अताउल्लाह बंदियाली साहब की गुफ्तगू सुन ली, वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो नाज़रीन, इस गुफ्तगू से आप हैरान होंगे कि कुरान की दलील दी जा रही है। अब बल्कि यहाँ पे मेरे ज़हन में आ गई ये भी बात, चलो ये भी बात करते चले। कुछ लोग ये भी कहते हैं, लो जी ये जो आयत है ना, ये तो बुतों के बारे में नाज़िल हुई थी। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूँ, अगर आप सूरह आराफ की आयत नंबर 194 पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह फरमा रहे हैं कि जिनको तुम पुकारे अल्लाह को छोड़कर, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अगर आप नाज़रीन सूरह शुआरा का मुताला करेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे आयत, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व बुर्रिज़तिल जहीम लिल गाफ़िलीन। ये आयत, ये बल्कि पूरा रुकू आगे पढ़ेंगे इन आयतों से तो आपको पता चलेगा आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं। फरमाया, हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, क्या क़यामत वाले पूछा जाएगा, क्या इन लोगों से पूछा जाएगा जिनको ये पुकारते हैं, कब्रों मज़ारों दरबारों वालों को जिनको ये पुकारते हैं, क्या इनसे सवाल होगा? उधर सारे खड़े होंगे। बल्कि यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, ये इनसे जब सवाल होगा ना, क्या तुम लोग इनको कहते रहे हो कि हमारी कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर बैठना, दरबारों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर उर्स लगाए, मेले लगाए, ये सवाल होगा सबसे। तो उस दिन सारे के सारे इनकार कर देंगे सूरह फातिर की आयत, यकफुरूना बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, ये तो इनकार कर देंगे। खैर, हम सूरह शुआरा की तरफ ही बढ़ते हैं। इस आयत के अंदर फरमाया, उस दिन अल्लाह कहेंगे बुलाओ इनको, उस दिन हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, ये इन लोगों की मदद करेंगे या अपने आप को खुद बचाएंगे? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है। नाज़रीन, बल्कि सहीह मुस्लिम की हदीस है, महबूबा अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर बैठने से बेहतर एक बंदा आके कोयलों के ऊपर बैठ जाए। नाज़रीन, पता ये चला जो कब्र के अंदर चला जाए, कब्र के अंदर चला जाए, खुद ही उसको गुस्ल देते हैं, खुद ही उसको दफन करते हैं, कफन पहनाते हैं, खुद ही उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर कहते हैं ये सारा कुछ सुनता है। बाकी नाज़रीन, गुफ्तगू तो आपने सुन ली अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब की। बाकी यहाँ पे हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें अकीदा तो ही नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूबा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए
اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.